मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वो हम नाचीज़ नातवान लोगों को वो यूज़ करता है अपने कलाम के लिए। और इसी के बाद मैं अपने सीनियर पास्टर लियाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें बारहा मौका देते हैं ताकि हम भी आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीख सकें। आज का हवाला मेरे अजीज़ों, जैसे कि अभी सहर ने आपके सामने पढ़ा है, इसमें जो राज भेद खुदावंद ने रखे हैं। आज 2024 का ये तीसरा इतवार है, नए साल का ये तीसरा इतवार है। तो इसी हवाले से हम नए साल के हवाले से जो है आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि आज अगर हम 2024 में बैठे हैं, खुदा ने हमें नया साल दिया है, तो हमारे लिए एक क्या खुशखबरी है, हमारे लिए क्या तसल्ली है, उसके लिए हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम एक नया इंसान बन सकते हैं, नई जिंदगी में आ सकते हैं, नया इंसान, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब, उसकी पहली 4 आयत की जो तलावत की गई है, हम फिर से उसको देखेंगे। पहली आयत में लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। और इसी तरह से हम आगे 5वीं आयत से भी आगे देखेंगे, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पविस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पविस्ता होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए, तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, इस हवाले में अगर हम देखें तो हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली है उन लोगों के लिए जो मसीह को कबूल करते हैं। उनके लिए मैं समझता हूँ, जैसे हमने बड़ा दिन मनाया, क्रिसमस मनाया, हम बड़ा दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि हमारा नजात दहिंदा पैदा हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, जो लोग सिर्फ उसको रस्मी तौर पर मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, नया साल भी हर साल मनाते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम में वही बातें हैं जो मसीह नहीं चाहता, जिसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिसके लिए खुदा ने हमें अपना बेटा बख्श दिया, और बख्शी हुई चीज का कोई मूल नहीं होता, इसलिए उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम मसीहियों का तो ईमान ही यही है कि हमने हमेशा की जिंदगी में जाना है। ये जिंदगी जो है ये आर्जी है, ये वतन जो है हमारा नहीं है। असल वतन हमारा आसमान पे है। तो मेरे चीजों, यहाँ पे पहली आयत में लिखा है कि बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? वो लोग जो ये बात करते हैं कि शरीयत जो थी वो बहुत ज्यादा सख्त थी और अब फजल का जमाना है। मेरे चीजों, फजल का जमाना बल्कि सख्त है। शरीयत तो ये कहती थी कि तू ये गुनाह करेगा तो इसकी सजा ये है, अगर तू ये गुनाह करेगा तो इसकी सजा ये है। लेकिन अगर शरीयत ना होती तो हमें गुनाह की पहचान ना होती। इसलिए मेरे अजीजों, वो लोग जो कहते हैं कि मसीह ने शरीयत को आगे मंसूख कर दिया, नहीं, बल्कि मसीह खुद कहते हैं कि मैंने शरीयत को मंसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। तो मेरे अजीजों, अगर हम इसी बात पे रहें कि अगर हम कहें कि फजल का जमाना है तो गुनाह करते रहें,
बल्कि ये रोमियो के नाम जो है पौलुस रसूल खत लिख रहा है और उनको ये क्वेश्चन कर रहा है कि बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? कहता है हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, वो लोग जो आज भी यानी कि गुनाह में हैं और मसीह को कबूल कर लेते हैं और उसके साथ उसमें बपतिस्मा ले लेते हैं कि हम मसीह के हैं, अब हम मसीह के साथ चलेंगे, चाहे हमें कोई मुसीबत आ जाए, कहीं कुछ भी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमें कत्ल भी कर दिया जाए तो हम मसीह के साथ चलेंगे। तो मेरे अजीजों, वो उनके लिए ये है कि क्यों आइंदा वो जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? तो इस बात पे यकीन करेंगे, जब हमने उसमें बपतिस्मा ले लिया, जब हमने उसको कबूल कर लिया, मसीह को अपना निजात देंदा कबूल कर लिया, तो इस बात पे भी हम अपना ईमान रखेंगे। जब लिखा है कि बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। कौन लोग दफन हुए? मेरे अजीजों, जिस्मानी तौर पर जो हम जिंदा हैं, अगर हम आज तौबा करते हैं तो हम वो बेकार जिस्म को क्या कर रहे हैं? दफना रहे हैं, और एक नया इंसान हमारे जिंदगियों से नजर आना चाहिए। यहाँ पे लिखता है कि दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। आप देखेंगे अगर हम तौबा करते हैं और उसके साथ नहीं चलते तो आज भी हम उसी बेकार जिस्म के अंदर हैं, उसी गुनाह-आलूदा जिस्म के अंदर हैं। अभी इतना खूबसूरत उन्होंने गीत गाया जो चीज ट्रांसलेट की थी, तो कितना खूबसूरत गीत था कि कुव्वत है उसके लहू में, बर्रे के लहू में कुव्वत है। तो बर्रे के लहू में वो कुव्वत थी जो पूरे जहान के गुनाहों को अपने ऊपर ले गया और कुर्बान होकर सबके निजात का वसीला बना। तो यहाँ पे लिखा है मुर्दों में से जिलाया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। आज मेरे लिए, आपके लिए ये कलाम है कि अगर हम मसीह को कबूल करते हैं, निजात दहिंदा कबूल करते हैं, हमारे लिए हर रोज बड़ा दिन है, हमारे लिए हर रोज नया दिन है। अगर हम आज भी उसी पुरानी जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो मेरे चीजों, हम 31 तारीख को, मेरा ख्याल है 31 दिसंबर 2023 को, हो सकता है हम रात 12 बजे से पहले बड़ी तौबा करते हैं। हर उस बात के लिए हम तौबा करते हैं कि खुदावन कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद हम नए साल में एंटर होने को हैं, तो खुदावन तू हमें ये कुव्वत बख्श कि हमें ये तू अपना कुव्वत बख्श कि हम वो वाली चीजें जो हम इस साल में नहीं कर सके वो हम नए साल में दूर करें वो चीजें, और वो चीजें जो हम नहीं कर सके वो हम वो चीजें कर सकें। वो कौन सी चीजें जो खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है? खुदा का खौफ, हिकमत और तनाई का शुरू है। तो मेरे चीजों, यहाँ पे 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पविस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पविस्ता होंगे। वो लोग जो ईमानदार हैं, जो रास्तबाज हैं, जो रास्तबाजी को पहन लेते हैं। रास्तबाजी कौन है? हमारा मसीह, वो रास्तबाज है। तो जब हम उसको पहन लेते हैं, अपनी जिंदगी में उसको उतार लेते हैं, तो उसके अपने दिल में उसको जगह दे देते हैं, तो लिखा है कि उसके साथ फिर ये भी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके जी उठने के साथ हम भी जी उठेंगे, हम भी उसके साथ पविस्ता हैं। क्योंकि जब हमने ये ईमान रख लिया कि मसीह ने हमारे बेकार जिस्मों को, गुनाह-आलूदा जिस्मों को सलीब पर जान देकर बेकार कर दिया है, अब एक हम नए इंसान बन गए हैं, तो उनके लिए ये नया साल है। हम अपनी पुरानी जिंदगी में जिंदगी ना गुजारें, हम कोशिश करें। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम में बढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, तो बड़ी एक इत्मीनान, सुकून, खुशी मिलती है। वो खुशी जो ना तो रुपए पैसे से मिलती है, किसी भी चीज से वो खुशी नहीं मिल सकती जो खुदावंद के कलाम से हमें मिलती है। इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, अमन मिलता है, अमन की सलामती का शहजादा है वो। तो जब अमन की सलामती का शहजादा हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जिंदगी में कोई भी कमी रहती है, हम खुश रहते हैं। वो लोग देखें जो जिनके पास बहुत रुपया पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। वो रातों को नींद की गोलियां खा कर सोते हैं, उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम मसीह में चलते हैं, उस पर ईमान रखते हैं,
اور خدا کے کلام میں بڑھتے ہیں تو اس جیسا اطمینان سکون کسی کے پاس نہیں ہے۔ چھٹی آیت میں لکھتا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ چنانچہ ہم جانتے ہیں، پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت، پرانا انسان کون تھا؟ جب تک مسیح اس دنیا میں نہیں آیا، جب تک اس نے اپنی صلیب پر جان نہیں دی ہماری خاطر، تب تک ہم پورے پرانے انسان تھے، وہی گناہ آلودہ جسم میں تھے، ماروسی گناہ، نسل در نسل جو چلتا آ رہا تھا۔ لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ آج غور کریں اپنی زندگیوں میں کہ کیا ہم کوئی ایسا گناہ تو نہیں جس کے غلامی میں ہم گزار رہے ہیں زندگی؟ گناہ کی جو غلامی ہے اس کی انجام کیا ہے؟ موت۔ اور راست بازی کے جو تابع دار رہتے ہیں، فرمانبردار رہتے ہیں، اس کا انجام، اس کا صلہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے آگے موت بھی رکھ دی اور زندگی بھی رکھ دی، لیکن چننا تو نے خود ہے۔ ہم نے موقع دینا ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی میں موقع دینا ہے، اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے، کیونکہ آج تیسرا اتوار ہو چکا ہے، نئے سال کا یہ تیسرا اتوار ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہم پھر تو نہیں وہ تیسرے اتوار میں پرانی زندگی میں پھر چلے گئے واپس، کیونکہ 31 دسمبر اور نیو ایئر والے دن تک تو ہم بہت محتاط کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں انہی باتوں کے لیے کہ وہی چیزیں دوبارہ نہیں کرنی۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، ہم انسان ہیں تو ہم پھر وہی اسی روٹین والی لائف میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ گناہ کا بدن جو بیکار ہو جائے تاکہ آگے کو ہم گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، عبرانیوں 6 باب، وہاں پہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے توبہ کے بارے میں، کہ جب ہم آسمانی بخشش کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں لیکن پھر انہی گناہوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کو نیا بنانا ناممکن ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ وہ شخص جو توبہ کر کے دوبارہ ان باتوں میں چلا جاتا ہے، لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو نیا بنانا ناممکن ہے۔ وہ اپنی طرف سے مسیح کو صلیب اعلانیہ ذلیل کر کے صلیب چڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے صلیب چڑھایا انہوں نے تو چڑھایا اور ایک ہی دفعہ چڑھایا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر کے دوبارہ انہی باتوں میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اعلانیہ ذلیل کر کے ان کو مسیح کو بار بار صلیب دیتے ہیں۔ آج غور کریں کہ کیا ہم بار بار تو اس کو صلیب نہیں دے رہے؟ اب وہ اپنے آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے، اب وہ صلیب کے اوپر دوبارہ نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اگر پرانے سال میں جو 2023 میں جو باتیں خدا ان کو پسند نہیں ہیں ان سے توبہ کریں اور ایک نیا انسان بن جائیں۔ یہاں لکھا ہے پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہو گئی۔ جب ہم مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتے تو ہماری پرانی انسانیت اسی دن جب توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، اسی دن وہ پرانا انسان نیا انسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں 7ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اگر ہم آج توبہ کرتے ہیں تو ہم وہ جو گناہ آلودہ بدن ہے وہ ہمارا، ہم بھی موے جاتے ہیں اور ایک ہم نئے انسان بن کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ آج دیکھیں کہ کیا اس دنیا میں جو فانی دنیا ہے، نفسانی بدن جو ہم رکھتے ہیں، کیا ہم اس دنیا میں خوش رہنے کے لیے اس کی خوشیاں پوری کرنے کو ہیں، یا ہم ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ تجربہ کرے۔ پہلے تو لکھا ہے نا کہ سونے کو تپایا جاتا ہے اس کو کوئی بھی شیپ دینے کے لیے، لوہے کو بھی پگھلایا جاتا ہے کوئی بھی شیپ دینے کے لیے۔ اسی طرح سے خدا نے انسان کو اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا یہاں پہ۔ آپ ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے، آپ کی زندگی میں خدا کا ایک بہت خوبصورت مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے یسایہ 43 باب 7 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کو جس کو میں نے پیدا کیا، ہاں ہر ایک کو جس کو میں نے خلق کیا، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے۔
یہ ہے آپ کا مقصد. ہم اپنے اس مقصد کو پیچھے کر کے ہم دنیا داری میں گم ہو چکے ہیں. ہم نے دنیا داری میں گم نہیں ہونا. ہم نے اپنے مقصد کو جاننا ہے. انسان کا کیا مقصد ہے اور خداوند نے جو خلق کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے. سب چیزیں جو ہیں ایک خاص مقصد کے لیے خداوند نے بنائی ہے. یسوع مسیح کا آنے کا بھی ایک مقصد ہے اس دنیا میں. خدا نے یہ فیل کیا کہ کوئی ایسا برا, کوئی ایسا بکرا, کوئی ایسا کبوتر, کوئی ایسا جو شریعت میں جس کا ذکر ہے کہ اس کا خون دیا جائے تو اس کی یہ چھٹکارا ملے گا. کوئی ایسا برا نہیں تھا جو اس پاک برے کی طرح ہوتا, کیونکہ پوری دنیا کے اس مروسی گناہ کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا لہو چاہیے تھا, ایسے برے کا لہو چاہیے تھا جو پاک ہوتا. تو میرے عزیزو, پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا, مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. مسیح نے, تو میں نے وہی بات پہلے بھی کی کہ ایک بار وہ موا ہے ہمارے لیے, ہمارے گناہوں کے وسیلہ سے. وہ خود تو گناہ گار نہیں تھا لیکن وہ ہمارے خاطر گناہ گار بن گیا. اس نے سارے آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور جان دے کر ہم سب کو چھٹکارا دیا, ہماری نجات کا وسیلہ بن گیا. آج اس کے بیٹے کی اس نجات دہندہ کی قدر کریں. وہ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے, آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے میرے عزیزو. اور لکھا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ, گناہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مردہ جانے, مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. مسیح یسوع میں کیوں بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. اگر ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں, ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. گو کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, خالی کر دیا اور خادم کی شکل اختیار کر لی. خادم کون ہوتا ہے؟ خدمت کرنے والا, نہ کہ خدمت کرانے والا. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. اگر گناہ ہماری زندگی میں, ہماری زندگیوں پہ بادشاہی کر رہا ہے تو ہم اس کے تابع رہیں گے. لکھا ہے کہ جس کے تابع ہو جاؤ گے اسی کی طرح ہو جاؤ گے. تو آج غور کریں کہ ہم گناہ کے تابع تو نہیں, اس کی خواہشوں کے تابع تو نہیں. اور لکھا اپنے ازا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو, بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو اور اپنے ازا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو. کیونکہ لکھا ہے میرے عزیزو, خدا کے اس کلام میں, نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے ازا گناہ کے حوالہ کر سکتا ہے تو یہی ازا اپنے مسیح کے تابع دار کر دے, جس کا انجام کیا ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر تو یہی ازا اپنے گناہ کے حوالے کرتا ہے تو اس کا انجام موت ہے. میرے عزیزو, پہلی یہ موت نہیں, ہمیشہ کی موت, دوسری موت جو ہمیشہ کی موت ہے, یہ بائبل اس کی بات کرتی ہے. پہلی طبعی موت تو سب نے لینی ہے. کوئی ایسا نبی, کوئی ایسا خادم نہیں ہے کہ جس نے اس کا مزہ نہ چکھا ہو. یہ سب نے مزہ چکھنا ہے, لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی موت جو ہے وہ دوسری موت کی بات کی جاتی ہے. بس اس لیے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو. یسوع مسیح کے آپ متحد ہو. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت نہ ہوتی تو مجھے گناہ کی پہچان نہ ہوتی. آئے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں تو ہم اپنے کلام کو کلوز کریں گے. افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت سے. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط, پہلے وہ رومیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے, ابھی وہ کیا کر رہا ہے, افسیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے 2 باب میں. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے, جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے.
یہاں پہ میرے عزیزو دوسرے باب میں افسیوں کے نام پولس رسول لکھتا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا. ہم نے رومیو 6 باب میں بھی یہی دیکھا کہ وہاں پہ بھی گناہ سے پاک اور وہ پرانا انسان اور وہ بیکار جسم اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پولس رسول رومیو کو لکھ رہا ہے کہ اس پرانے انسان کو ختم کر دو, مار دو. جب آپ مسیح میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح میرا نجات دہندہ ہے تو مسیح نے اس لیے پر جان دے کر ہمیں زندہ کر لیا. ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی, اس کو نجات دہندہ قبول کر لیا, تو ان کے لیے خوشخبری ہے. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. ہم مردہ تھے مسیح کے آنے سے پہلے. ہم کیونکہ مانوسی گناہ میں چلتے آ رہے تھے. انسان وہ گناہ جو آدم نے کیا وہ گناہ جو ہے چلتا آ رہا تھا, نسل در نسل چلتا آ رہا تھا. مسیح ایک ایسا وسیلہ تھا جس نے آدم اور خدا کے درمیان جو دشمنی کی دیوار بن چکی تھی, افسیوں میں ہمیں وہ حوالہ ملتا ہے, اس میں لکھا ہے کہ اس نے اس دیوار کو ڈھا دیا. مسیح نے ڈھایا ہے اس دیوار کو, اس کے خون نے جو اس نے بہایا ہمارے لیے, بیش بہا خون, بیش قیمت جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے. کب تک؟ جب تک آپ مسیح کو نہیں جانتے تھے. لکھتا ہے کہ روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. افسیوں کی کلیسیا کو وہ لکھ رہا ہے کہ وہ جو بچے یا وہ لوگ جو نافرمان ہیں, وہ جو حاکم تھا, جو ہوا کے لکھا ہے کہ ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی کہ شیطان کے بارے میں یہاں لکھ رہا ہے کہ اس کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. اگر بچے سن لیں, اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے یا حکم عدولی کرتے ہیں, ان کا حکم توڑتے ہیں, یا کسی بات کو بھی نہیں مانتے, یہ ان کے لیے ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خداوند مسیح میں چل رہے ہیں. یہ ان کے لیے لکھا ہے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے, وہ روح جو نافرمانی کی تاثیر کرتی ہے. آپ بچوں اپنے بڑوں کا, اپنے ماں باپ کا خیال کریں, ان کی عزت کریں. عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ ماں باپ کی عزت کریں گے, خداوند آپ کی عمر دراز کرے گا. خالی عمر نہیں, اس دنیا میں بھی آپ ترقی کریں گے. اور صرف اس لیے ہے کہ آپ خدا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کریں, ان کی بات کو مانیں. آج کل یہ دور ایسا ہو گیا کہ بات نہیں مانتے. بچوں کو چاہیے کہ خدا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں. 5واں حکم ہے میرے بچوں, چھوٹے بچوں, بڑے بچوں, جو ماں باپ خداوند نے آپ کو دیے ہیں, بڑی نعمت ہے آپ کے لیے, ان کی عزت کرنا سیکھیں. کیونکہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا, پھر بچے پیچھے بڑا پچھتاتے ہیں, پھر روتے ہیں, اور کاش آئی وش کہ میں ان کی خدمت کر سکتا. تو جب زندہ ہے تو ابھی سے شروع کریں. آپ کی عمر دراز ہوگی, آپ اس دنیا میں بھی ترقی کریں گے, اور ایسی ایسی جگہ پہ آپ ترقی کریں گے آپ کو خود نہیں پتا چلے گا. لیکن آپ نے عزت کرنی ہے. فرمانبرداری کے فرزند بن جائیں, نافرمانی کے فرزند نہیں بننا. نافرمانی کے فرزندوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس ہوا کی عملداری کے حاکم تو وہ شیطان ہے. تو اس لیے ہم نے نافرمانی نہیں کرنی. اور ہم میں بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں کی زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے, اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. ہم غضب کے فرزند تھے جب تک ہم مسیح کو جانتے نہیں تھے. لیکن جب ہم نے مسیح کو جان لیا تو ہم نے جسم کی خواہشوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. ہم نے دیکھنا ہے کہ آج اگر ہم نئے سال میں انٹر ہو چکے ہیں تو وہ پرانی باتیں ہم سے جا چکی ہیں نہیں, یا آج بھی ہم مسیح میں ہی ہیں. رومیو 12 باب میں لکھتا ہے, پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. اپنے جسم خدا کے لیے ایسے نظر کر دیں کہ جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. یہ ہے ہماری عبادت. ہماری عبادت اس میں نہیں ہے کہ خالی ہم رسمی طور پر ہر اتوار کو آئیں یا جو بھی عبادت ہم رکھتے ہیں اس میں آپ آئیں,
لیکن آپ رسمی طور پر صرف اور صرف یہاں بیٹھیں اور اس میں میں بھی ہوں، ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں ہماری معقول عبادت یہی ہے کہ ہم زندہ اور پاک و خدا کو پسندیدہ ایسے آ جائے کہ اپنے بدن جو ہے نظر کر دیں، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ۔ نئی عقل ہو جانے سے جب ہم مسیح میں بڑھتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہماری عقل جو ہے وہ کھلتی جاتی ہے۔ نئی عقل جب ہمیں ملتی ہے تو نئی عقل ہو جانے سے ہماری صورت بدلتی جاتی ہے۔ کون سی صورت؟ روحانی طور پر ہم جو ہیں بدلتے جاتے ہیں۔ یہ جسمانی طور پر جو صورت ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پہ روحانی سطح پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم روحانی طور پر جو ہیں وہ ہماری صورت بدلتی جائے گی، اور تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مزید تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جیسے جیسے آپ مسیح میں پڑھیں گے، جیسے جیسے آپ خداوند کے کلام میں پڑھیں گے، آپ کو تجربے سے یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ آپ واقعی روحانی طور پر آپ کی شکل جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے، نئی عقل ہوتی جا رہی ہے۔ نئی عقل ہو جانے سے نئی عقل کب ملے گی؟ یہ کلام ہمیں نئی عقل دے گا۔ جب ہم اپنی پرانی عقل کو پیچھے رکھیں گے اور خدا سے دانائی مانگیں گے، حکمت مانگیں گے، تو ہمیں نئی عقل ملے گی، اور نئی عقل ملتے ہی ہماری جو روحانی سطح پر جو ہماری شکل ہے وہ چینج ہوتی جائے گی۔ آج غور کریں کہ اگر ہم 2023 میں وہ کام جو نہیں کر سکے وہ 2024 میں کرنے والے بنے، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ کریں اور مسیح میں بڑھتے جائیں، تاکہ ہمارے جو جسم گناہ آلودہ جسم تھے بیکار ہو جائیں، اور ہم یہ جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی مسیح کے بدن میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ملے، آمین۔